بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ایک طرف ایک بڑی جماعت ہے جس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ایک خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور کوئی ٹیکنوکریٹک قسم کی حکومت پاکستان کے اوپر پھر مسلط کی جائے، یعنی کہ ایک تجربہ اور کیا جائے۔ اور دوسری سائڈ پر پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے۔ ان کے پاس بجٹ ہے نہیں گھر چلانے کا، مگر چیزیں دن بدن جو ہیں وہ اپنی پرائس جو ان کی ایکسیڈ کر رہی ہیں، مہنگی ہو رہی ہے۔ اور یہ سب کیوں کہ ایک شخص نے پہلے تجربہ کیا پاکستان کی اچھی خاصی چلتی حکومت کے ساتھ، پاکستان کی اچھی خاصی چلتی معیشت کے ساتھ ایک شخص نے پہلے تجربہ کیا۔ اب ایک شخص اور ہے کہ جو ایک اور تجربہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ پالیسیز وہی چل رہی ہیں، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے کہ 2 مہینے ہو گئے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کی کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی، کوئی نیا مطلب کیا کہتے ہیں ایک لہر نظر نہیں آئی، کوئی نئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی، پالیسیز وہی ہیں، کوئی نئی تقرری بھی نہیں ہوئی۔ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، مگر پالیسیز جو باجوہ صاحب چھوڑ کر گئے تھے انہی کو آگے فالو کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے ان کو فالو؟ کیا ایک نیا شخص آیا ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ کیا ملک کے مفاد کے لیے اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ کیا وہ ملک کو اس دلدل سے نکال نہیں سکتا کہ جو معاشی اور معاشرتی دلدل میں پھنس چکا ہے کنٹری ہمارا، اس سے وہ نکال نہیں سکتا؟ کیا وہ طاقتور نہیں ہے؟ طاقتور ہے، وہ اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس سے پہلے ایک شخص طاقتور تھا جس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا اور اس نے اپنی طاقت دکھائی اور تجرباتی سائنسی تجربات کیے اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ سائنسی تجربہ کر کے گیا ہے وہ، اور اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اور ایک شخص نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر 24 کروڑ عوام کو دلدل میں پھنسا دیا۔ اب ایک نیا شخص آیا ہے، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ ہے، اس کو چاہیے کہ اس دلدل سے نکالے، امیج کلیئر کرے اپنے عوام کے درمیان ریلیشن شپ کی، اور عوام کا جو کیا کہتے ہیں اعتماد ہے اس کو بحال کرے۔ وہ جو باتیں پچھلے شخص کے لیے کی جا رہی تھی، وہ جو باتیں کیا کہتے ہیں اس کے لیے آج بھی کی جاتی ہیں، اور جو اس نے کام کیے ہیں اس پالیسی کو خدا را چھوڑ کے پاکستان کو ایک نئی سائڈ پہ، ایک نئے رخ کی طرف لے کر جائے۔ طاقت رکھتا ہے وہ شخص، اس کے پاس طاقت اتنی ہے، وہ ایک بہت بڑے نیشنل سیکیورٹی ادارے کا کیا کہتے ہیں چیف ہے، اور وہ چاہتا تو اس ملک کو اس بھنور سے نکال سکتا تھا، نئے الیکشن کرا سکتا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ وہ جو ایک سائنسی تجربہ ایک پچھلا شخص کر کے گیا ہے، اس سائنسی تجربے کو ریورس بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن ادھر سے خاموشی کے آثار نظر آتے ہیں، ادھر سے سناٹا نظر آتا ہے، ادھر سے کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ذرائع ہیں کہ کوئی ایک اور تجربہ ہونے کی کوشش ہوگی جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے یا اس طرح کا کوئی سائنسی تجربہ۔ آج عمران خان صاحب نے ویمن کنونشن سے خطاب کیا ہے کراچی میں، خواتین کا جو ان کی ارکانز ہیں اور جو ان کے کیا کہتے ہیں ممبرز ہیں، ان کی کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا اور بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ٹیکنوکریٹک حکومت یا پولیٹیکل انجینئرنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ حالات سیدھے کے سیدھے سری لنکا والی سچویشن کی طرف جائیں گے اور اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایک ہی پارٹی ہے جو پاکستان کو اس معاشی بحران سے، اس سیاسی بحران سے نکال سکتی ہے، اور فل کانفیڈنس آف پیپل
اس کے ساتھ، یہ نہیں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس پارٹی کے اوپر، آپ کا اعتماد کھو چکا ہے تو وہ الگ بات ہے، آپ کی ضد ہے تو وہ الگ بات ہے، آپ کی انا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی انا سے ملک نہیں چلے گا، آپ کی ضد سے ملک نہیں چلتا ہے۔ آپ کی ضد الیکشن نہیں ہے، الیکشن میں عوام کی طاقت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، جمہوریت ہے، جمہور اپنا حق رکھتی ہے، جمہور کی حکومت ہوتی ہے۔ تو آپ نے جمہور کو آٹے کے تھیلے کے نیچے رگڑ کے رکھ دیا ہے، آپ نے جمہور کو چینی اور بجلی اور گیس کے اندر رگڑ کے رکھ دیا ہے، پیٹرول کے بم گرا کے رکھ دیا ہے، اور جمہور کو جمہوری حق نہیں دے رہے ہیں، اور یہ طاقت جو ہے آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم منو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، تحریک چلائی جائے گی، اور اس کو کیا کہتے ہیں کنڈم کیا جائے گا، اس کے خلاف اچھا خاصا کیا کہتے ہیں سڑکوں پر نکلیں گے۔ اور ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ سری لنکا والے حالات مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ یہ عوام اگر نکلی تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا، پھر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری طرف معیشت کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے گوداموں میں سندھ، پنجاب، بلوچستان کے جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے گودام ہیں، گوداموں کے اندر گندم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے پڑی پڑی، مگر ایک شخص ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لائن میں لگا اور 6 بچیوں کا باپ ہے، وہ اس کی بچیوں کا کون ذمہ اٹھائے گا؟ حکومت وقت اٹھائے گی؟ نہیں اٹھائے گی، ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے گی تو اٹھائے گی۔ اس کو کون ذمہ دار ہے جو وہ شخص مر گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اپنی رعایا، اپنی عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کندھے کے اوپر آٹے کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے اندر جا کے دیتے تھے بیت المال سے۔ آج اسی آٹے کی خاطر ایک شخص نے جان دی، اور پتہ نہیں کتنے اور دیں گے۔ اب حالات اس نوعیت کے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر آ کے کہتا ہے جی پتی مہنگی ہو گئی ہے، چائے کم کر دیں، ایک پیالی پئیں۔ دوسرا کہتا ہے جی آٹا مہنگا ہے، ایک ٹائم روٹی کھائیں۔ اور کچھ تو ارسطو قسم کے ان کے پاس مطلب کیا کہتے ہیں وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں رہنے دیں جی، آپ فاقے میں چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک ٹائم روٹی نہیں بھی کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک ان کا جو سربراہ ہے کیا کہتے ہیں ارطغرل غازی ٹائپ جو ہے کرپٹبل غازی ہے، وہ کہتا ہے جی میں حکومت میں آیا ہوں اور میں اپنے کپڑے بیچ کر لوگوں کو آٹا دوں گا۔ تو بھائی تیرے ابھی تک کپڑے نہیں بکے ہیں، لوگ تو آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے، لوگ تو آٹا لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کپڑے بیچو بھائی، کپڑے بیچو تاکہ آٹا دو ان کو۔ ایک وقت تھا آج سے 1.5 سال پہلے کہ 150 روپے کا پیٹرول تھا، آج 160 روپے کلو آٹا ہو گیا۔ یہ آپ کی پالیسیز ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے جو آپ عوام کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی مطلب ایڈمنسٹریشن تھی جو آپ بڑے بڑے اشتہاروں میں لے کر گھوم رہے تھے۔ ایسے نہیں چلے گا، آپ ذمہ دار ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ قوم کا پیسہ اڑا رہے ہیں، آپ قوم کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، انصاف نہیں ہے ملک میں۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ حالات بہت بگڑ جائیں گے اور پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے۔ یہ جو آپ چوں کا مربع اکٹھا کیا ہے ایلفی لگا کر پہلے، اب ایلفی کہیں اور لگائی جا رہی ہے اور پچھلی ایلفی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سارے جتنے آپ پراپوگنڈے کر رہے ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم سیاست سے آپ باہر ہیں، تو خدا را باہر رہیں، اور اگر سیاست سے باہر ہیں تو ملک سے تو باہر نہیں ہے نا، ملک کے تو وفادار ہیں، آپ ملک کے لیے تو کچھ کریں۔ آپ ملک کے طاقتور لوگ ہیں، آپ کا کام ہے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنا، الیکشن کرانا، جو عوام جن کو لے کر آئے، ایک پاکستان میں سٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو جو فارنر انویسٹر ہے اس کو اعتماد آئے گا،
وہ انویسٹ کرے گا، ہماری ایکسپورٹ پھر اپنی جگہ پہ آئے گی، ہماری امپورٹ اپنی جگہ پہ آئے گی، ہمارے ریمیٹنسز اپنی جگہ پر آئیں گے. تو یہ سچویشن بالکل غیر فعال ہے اور کسی جگہ پر رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مہنگائی اور آ رہی ہے، اور اس کا سپیل ایک اور ایسا اچھا خاصا آنا ہے کہ لوگوں نے واقعی خودکشیاں کرنی ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے 3 ٹائم روٹی، جس کا 20,000 روپیہ گھر کی آمدن ہے ایک مزدور کی، اس کو بجلی کا بل، گیس کا بل، کرایہ کا، مکان کا کرایہ، یہ چیزیں دے کر آٹا نہیں بچتا ہے. جو آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے تو بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی جھگیاں ہیں، یہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں لوگ، ان کے پاس کرائے کے مکان ہیں، تو خدا را ان پہ رحم کریں اور اپنی ضد، اپنی اناج سے باہر نکل کر قوم کے 25 کروڑ عوام کا سوچیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اسٹینڈرڈ کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.